بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ای لرن اسٹوڈیوز کی طرف سے پک مین انگلش شارٹ ہینڈ اردو لینگویج کی اس بیسک لیول ویڈیو سیریز میں خوش آمدید۔ لیسن نمبر 18، لاسٹ لیسن آف بیسک لیول۔ بیسک لیول کا یہ آج آخری لیکچر ہے۔ الحمدللہ آج بیسک لیول اس لیکچر کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ اس کی تکمیل میں تمام اسٹوڈنٹس جنہوں نے بہت دلچسپی لی، بہت میلز کی، مختلف سوالات کے ذریعے اپنی دلچسپی کو ثابت کیا، اور ان تمام کی بدولت اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے یہ بیسک لیول مکمل ہو گیا۔ چند اہم اور ضروری باتیں۔ الحمدللہ آج بیسک لیول اس لیکچر کے ساتھ مکمل ہوا۔ یہ بہت ہی اہم لیول ہے کیونکہ اس میں بیسک اسٹروک، ان کی بناوٹ، ان کو آپس میں ملانا اور پھر ان کو واولز کی مدد سے لکھنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں دو اہم اسٹروکس آر اور ایچ شامل ہیں، ان کو کب اور کیسے لکھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اکثر اسٹوڈنٹس کچھ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کنفیوز رہتے ہیں کہ ان کو کب اور کیسے لکھنا ہے، ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ تمام ڈفتھانگز، تاکہ آوازوں کے تحت جتنی بھی لیولز آپ کے بنتے ہیں واولز کے اور ڈفتھانگ کے، ان کو شامل کیا گیا ہے تاکہ آپ کا یہ بیسک لیول جو ہے یہ مکمل ہو جائے۔ اس لحاظ سے یہ بہت ہی اہم لیول ہے، کیونکہ جس طرح کہ پہلی انٹروڈکشن میں آپ کو کہا گیا تھا کہ اگر آپ الفابیٹس بھول جاتے ہیں انگلش کے یا اردو کے تو آپ کو کوئی سچ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن شارٹ ہینڈ کے الفابیٹس اگر آپ بھول جاتے ہیں، ان کی آوازوں کو بھول جاتے ہیں، تو پھر آپ کو شارٹ ہینڈ لکھنا بہت ہی مشکل تو بہت دور کی بات ہے، ناممکنات میں سے شامل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان تمام کنفیوژن ڈسٹربنس سے بچنے کے لیے آپ بیسک لیول کی جتنی بھی تیاری کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں، کیونکہ اس تیاری کے تحت آپ کے آنے والے جتنے لیولز ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ جتنی اچھی بنیاد آپ اس کی بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اتنی ہی اچھی شارٹ ہینڈ آپ سیکھیں گے۔ میں نے اپنے تجربے اور مشاہدے کے ذریعے شارٹ ہینڈ کو درج ذیل ہیڈز کے تحت تقسیم کیا تاکہ اسٹوڈنٹس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ویسے اس میں کوئی اس طرح کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ نمبر 1 بیسک لیول جو الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ انٹرمیڈیٹ لیول یہ انشاءاللہ تعالی جلد شروع کریں گے، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ ایڈوانس لیول یہ ابھی تیاری کے مراحل میں ہے، اس پہ کام شروع ہو گیا ہے۔ پروفیشنل لیول یہ انشاءاللہ تعالی جلد شروع کریں گے، کیونکہ پروفیشنل لیول کے حوالے سے کافی اسٹوڈنٹس نے کہا ہے کہ آپ پروفیشنل لیول بھی شروع کریں، تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد شروع کریں گے۔ اس پہ جو ہے وہ کام تقریباً مکمل ہونے والا ہے۔ آنے والے لیولز میں شارٹ ہینڈ مزید مختصر ہو اور آسان ہوتی جائے گی۔ پہلا لیول اس لحاظ سے بہت اہم ہے کیونکہ یہ باقی جتنے لیولز ہیں انٹرمیڈیٹ، ایڈوانس اور پروفیشنل لیولز، یہ جو بیسک لیول ہے اس کی انہانسمنٹ ہے۔ مثال کے طور پہ عام طور پہ ایس یا زیڈ اسٹروک جو ہے وہ مکمل لکھا جاتا ہے، لیکن بعض جگہ پہ جا کے نہ آپ ایس اسٹروک مکمل لکھ سکیں گے، نہ آپ زیڈ اسٹروک مکمل لکھ سکیں گے، کچھ ریسٹرکشنز آپ کے پاس آئیں گی اور کئی جگہ پہ آپ کو ان کو مکمل لکھنا پڑے گا۔ اسی طرح ایل، آر، این، ایف، وی یہ اسٹروکس ہیں، ان کو بھی جب آپ کئی جگہ پہ جا کے لکھیں گے تو آپ کو کچھ ریسٹرکشنز آ جائیں گی، آپ چاہیں گے کہ یہ یہاں پہ کیونکہ کمپلیٹ لکھنا مشکل ہے لہٰذا ان کو مختصر کیا جائے۔ تو اب جو آنے والے لیولز ہیں اس میں آپ کے ان تمام جو بیسک لیول میں آپ نے اسٹروکس پڑھے، جو آپ نے واولز پڑھے، جو آپ نے ڈفتھانگز پڑھے اور جو بھی دیگر اصولز آپ نے پڑھے، ان میں مزید بہترین نکھار آتا جائے گا اور مزید شارٹ ہینڈ جو ہے وہ مختصر ہوتی چلی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس لیول کے بعد اس اعتبار سے آپ آوازوں کو سن کے فوراً اس آؤٹ لائن کو لکھیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ
آپ کے لیے مزید بہتر ہوتا چلا جائے گا، اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان لیولز کے اوپر سیکھے گا تو زیادہ اس کو ٹائم اور زیادہ بہتر انداز میں لکھ سکے گا۔ لیکن اس میں ایک بات بہت اہم ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، اور خاص کر ڈکٹیشن کی عادت ڈالیں۔ کوئی آپ کا ساتھی، کوئی بہن بھائی جو آپ کو ہلکی اسپیڈ میں جتنا آپ نے پڑھا ہے، اب دیکھیں جو بیسک لیول ہے اس میں واولز آ چکے ہیں، ان میں ڈیپتھانگز آ چکے ہیں، ان میں آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ آر کب لکھنا ہے اور ایچ کو آپ نے کس طرح لکھنا ہے۔ تو اب ان تمام اصولوں کی روشنی میں آپ نے ڈکٹیشن جو ہے وہ کرنی ہے، لیکن اس میں آپ کو دشواری یہ آئے گی کہ ابھی آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ کہاں پہ سٹروکس مکمل آئیں گے اور کہاں پہ ان کے الٹرنیٹ جو ہے وہ استعمال ہوں گے، لیکن وہ انشاءاللہ تعالی انٹرمیڈیٹ لیول سے آپ کو بتانے شروع کر دیے جائیں گے، اور جب آپ انٹرمیڈیٹ لیول مکمل کریں گے تو اس لیول کے بعد شارٹ ہینڈ آپ مختصر کرنا شروع کر دیں گے، اور جب آپ ایڈوانس لیول پہ آئیں گے تو اس میں مزید آپ کی جو ہے وہ مختصر شارٹ ہینڈ ہوتی جائے گی، اور جب خاص کر پروفیشنل لیول پہ آئیں گے تو پھر ایک اسٹروک جو ہے وہ کئی الفاظ کو ریپرزینٹ کرے گی، اور بعض کا آپ 4 5 یا اس سے زائد الفاظ کے لیے 1 یا 2 آؤٹ لائن لکھیں گے اور آپ کے وہ الفاظ مکمل ہو جائیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی، صحت رہی تو، اور آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پروفیشنل لیول تک کوشش کریں گے کہ اس کو کمپلیٹ کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا، اور بیسک لیول مکمل ہونے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کیجئے، اور اس کے بعد اس کی جتنی پریکٹس ہو سکے آپ کریں، کیونکہ اس بیسک لیول کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا آخری لیکچر، اپورڈ ڈاؤنورڈ ایچ اسٹروک۔ ایچ اسٹروک 2 طرح سے لکھا جا سکتا ہے، ڈاؤنورڈ ایچ اوپر سے نیچے کی طرف، اور اپورڈ ایچ نیچے سے اوپر کی طرف۔ ڈاؤنورڈ ایچ کو لکھنے کے لیے ہمیں کچھ اصول دیے گئے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ اگر ایچ اکیلا ہو، یعنی اگر کوئی ایسا لفظ جس میں ایچ اکیلا ہو تو آپ اس کو ڈاؤنورڈ لکھیں گے، ہی، ہائی، ہو، ہے۔ اب یہ الفاظ آپ دیکھیں تو ان میں ایچ کے بعد کوئی اسٹروک نہیں، ایچ کے بعد سمپل واولز یا ڈفتھانگز ہیں، تو اس کے مطابق ایچ کو آپ نے ڈاؤن ورڈ لکھنا ہے۔ لیکن اگر ایچ کے ساتھ کچھ اور اسٹروک ہوتا تو اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ وہ اپ ورڈ لکھنا ہے یا ڈاؤن ورڈ، لیکن یہاں پہ پہلا اصول جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اگر ایچ اکیلا ہو تو آپ نے ڈاؤن ورڈ لکھنا ہے۔ ایچ کے فوراً بعد اگر کے اور گے آ جائے، ایسے الفاظ جن میں 2 اسٹروک استعمال ہو رہے ہیں لیکن وہ واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ کے اور گے، اگر ایچ کے فوراً بعد آ جاتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو ڈاؤن ورڈ لکھنا ہے۔ مثلا ہاکی، ہائی، ہیک، ہک۔ اب ان میں آپ دیکھیں کہ ایچ کے فوراً بعد کے اور گے آئے ہیں، اس لیے ان کو ڈاؤن ورڈ لکھا گیا، لیکن بعض اوقات بہتر آؤٹ لائن حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایچ کو ڈاؤن ورڈ لکھنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہائی وے، ہائی رک، ہائر، ہائی لی۔ تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ بہتر آؤٹ لائن حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسٹروک لکھتے ہوئے اگر ہاتھ میں کہیں رکاوٹ آتی ہے تو پھر آپ اس کو ڈاؤن ورڈ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپورڈ ایچ بھی ہم لکھ سکتے ہیں، لیکن کس طرح؟ اس کو نیچے سے اوپر کی جانب لکھیں گے۔ اگر ایچ دیگر اسٹروک کے ساتھ ہو، یعنی اگر ایچ
اور اسٹروک، اس میں کے گے یا کوئی اسپیسیفک انہوں نے نہیں کہا، سمپل یہ کہا ہے کہ اگر اسٹروک ایچ جو ہے وہ دیگر اسٹروکس کے ساتھ آتا ہے تو آپ اس کو اپورڈ لکھیں گے. مثال کے طور پہ ہوپ، ہیوی، ہیڈ، ہری. اس ویڈیو میں آپ کو اپورڈ اور ڈاؤنورڈ ایج کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا گیا ہے. اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنی سے جتنی آپ پریکٹس کر سکیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگی، کیونکہ شارٹ ہینڈ میں جتنی پریکٹس ہو وہ کم ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ 24 آورس چاہیے آپ کو پریکٹس کرنے کے لیے اگر آپ ایک اچھے شارٹ ہینڈ جاننے والے بننا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے پریکٹس بہت ضروری ہے، اور پریکٹس جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کریں. یہ نہ ہو کہ ایک دن گھنٹہ پریکٹس کر لیں اور دوسرے دن 10 منٹ اور 3 دن آپ چھٹی کریں. یہ نہ کریں. پریکٹس ریگولرلی آپ تھوڑے ٹائم کے لیے شروع کریں، اور ایک تسلسل سے اس کا جب تک آپ لرننگ فیز میں ہیں اس کی پریکٹس آپ ساتھ ساتھ جاری رکھیں. اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لیکچر دیکھیں، اس لیکچر کی اچھی طریقے سے پریکٹس کریں، اس کے بعد آپ دوسرا لیکچر شروع کریں.